अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 फरवरी बरोज जुम्मा, रमजान का दूसरा रोजा है। कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। खासतौर पे खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से यकीन दहानी करवाई जा रही है। धरना दोबारा शुरू हो चुका है और दोबारा मोमेंटम बनना शुरू हो गया है। इस हवाले से भी बात करनी है। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है। कैदी नंबर 804 को शहबाज शरीफ किस तरह से बंद गली में है, इस सवाल से भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मैं सारी चीजों को डिस्कस करता हूं कि क्या हो रहा है। खान की बीमारी के हवाले से आज अंसार अब्बासी साहब ने क्या खबर लगाई है और उनकी खबर का मतलब होता है कि खबर किसी और जगह से आ रही है। और फिर जेल से अस्पताल मुंतकली और धरना। लेकिन कल पाकिस्तान के तमाम अखबारों के अंदर, टीवी चैनलों पर खबर चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब बड़े प्रोटोकॉल के साथ अमेरिका पहुंच गए हैं और भाई ट्रंप से वजाहत मांगेंगे कि इधर आओ ट्रंप, बताओ जरा मुझे ये क्या करना है पीस बोर्ड का, फौज तैनाती के हवाले से जरा आओ ना, मुझे ब्रीफ करो। मैं आ गया हूं ना, मैं पाकिस्तान एक एटमी मुल्क का वजीर आजम हूं, तुम क्या बेचते हो, आओ जरा मेरे पास बैठो, मुझे वजाहत दो। मैंने भी कहा कि देखें, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, करम हो गया ना पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान का वजीर आजम अमरीकी सदर की आंखों में आंखें डालकर उससे वजाहत मांगता है। इससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन एक तस्वीर देखी, शहबाज शरीफ साहब पीछे छुप खड़े हुए हैं, नजर भी नहीं आ रहे। फिर शहबाज शरीफ साहब का एक खिताब सुना। खिताब उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारी नस्लें आबाद हूं, तुम इस यूनिवर्स के सबसे बड़े मसीहा हो, तुमने साउथ एशिया के अंदर अमन कायम किया, तुमने पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम किया, तुम सही मानों में अमन के दाई कहलाने वाले लीडर हो, तुम्हें दोनों हाथों से सलाम, तुमने जो कोशिशें की, तुमने इंसानियत को बचा लिया। अब जाए ना जरा सुने, इससे भी बड़ी बातें, इससे भी बड़ी बातें। तो ये जिसने वजाहत मांगनी थी ट्रंप से, वो जाके पॉलिश की सारी डबियां खत्म कर रहा था। और ट्रंप बाद में कह रहा था कि मैं तो भाई, अगर ईरान ईरान मेरे शिकंजे में ना आया, मेरी बात ना मानी, तो मैं तो ईरान पे हमला कर दूंगा, जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का। तो बहरहाल छोड़ दें इन चीजों को, क्या वजाहतें और क्या वजाहतें नहीं है। ये डील के हवाले से ना राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा कि खान डील नहीं कर रहा, उसके बाद एक पूरा नैरेटिव बन गया। यानी वो लोग जो एस्टैब्लिशमेंट्स के करीब समझे जाते हैं, इवन नून लीग के अंदर से, उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह साहब की खबर की हम तरदीद करते हैं, कोई डील नहीं, कोई डील नहीं, किसने डील की, कहां पर डील, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी राना सनाउल्लाह को सारे पढ़ गए कि राना सनाउल्लाह उनकी अपनी जमात के लोग, इमन फैसल वाडा जैसे लोग। लेकिन राना सनाउल्लाह ने रात को दोबारा शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से डील की ऑफर वाजिया है और खुली है। यानी उनका आज भी हम डील हाथ में लिए हुए खड़े हैं, वाजिया है डील और आज भी डील खुली हुई है, ठीक है, कायम है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मिसाके इस्तेकाम पाकिस्तान की दावत दी है ताकि सब मिलकर मुल्क को मजबूत करें। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक इमरान खान भी पाकिस्तान के लिए बातचीत को तैयार हैं, तो फिर दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करें और अदारों के खिलाफ बयानियां खत्म होना चाहिए। वही ना कि बयानियां अदारों के खिलाफ खत्म करें, हम डील के लिए तैयार हैं। फिर एक और इख्तियार वली, ये कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के, क्या कहते हैं, खबर सुनिएगा बड़ी ध्यान से। अलीमा बाजी हमारी भी बाजी हैं, वो हमारी बड़ी बहन की हैसियत रखती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर या इमरान खान की जात के लिए जितने भी मसाइल हैं, इनमें आधे से ज्यादा अलीमा बाजी के बयानात और तर्ज तकल्लुम के किरदार हैं। उनका असल में वो अलीमा खान सख्त गुफ्तगू करती हैं, वरना तो कब की चीजें ठीक हो चुकी होती। इमरान खान को, आप ध्यान सुनिएगा, इमरान खान को अगले 2 से 3 दिनों में अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, ये इख्तियार वली कह रहे हैं।
ان کے علاج کا فالو اپ بھی کیا جائے گا، وہ کسی خطرے میں ہیں نہ پہلے تھے، ان کا بھائی ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ اور خوشحال گڑھ خیبر پختونخوا سینیٹر خرم ذیشان ایک دفعہ پھر سے نکل آئے ہیں، دھرنا انہوں نے دے دیا خوشحال گڑھ کے مقام پر، انہوں نے کہا دھرنا ہم نے دے دیا ہے، اگرچہ ہم کم لوگ ہیں لیکن ہم مزاحمت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جو مزاحمت کا علم ہے ہم اس کو زمین کے سینے میں گاڑ کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مزاحمت کسی نہ کسی صورت میں زندہ رہے۔ انہوں نے کہا بے شک آپ ہمارے اوپر تنقید کریں لیکن جس نے تنقید کرنی ہمارے منہ پر آ کر کرے، ادھر بیٹھ کر کرے، ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ کہا یہ چھوٹا سا قافلہ ہے، آہستہ آہستہ بڑا بنتا جائے گا۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ بیسیکلی وہ ایک پلیٹ فارم ہے کراچی سے لے کر بلوچستان، پنجاب سے لے کر خیبر پختونخوا، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی سہیل افریدی 2 نمبر نکل گیا، فلانا بندہ 3 نمبر نکل گیا، ہم تو خان کے لیے مزاحمت کرنا چاہتے تھے۔ اگر مطلب اتنا کسی کو درد ہے پورے پاکستان کے اندر، ایون پنجاب اور سارا، تو خرم ذیشان نے ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ آ جاؤ بھائی گھر میں، وہ جو کہا تھا نا شفیع جان نے، بالکل ٹھیک بات تھی کہ رضائی کے اندر بیٹھ کے سوشل میڈیا وارئرز، بھائی بڑا آسان کام ہے رضائی کے اندر بیٹھ کے، اور 90% لوگ رضائیوں کے اندر ہی بیٹھ گئے، رضائی سے مراد کے بس کمفرٹیبل ماحول کے اندر بیٹھ کے، میدان میں تو کم لوگ اترتے ہوتے تو اب تک پاکستان میں انقلاب آ چکا ہوتا۔ تو بہرحال خرم ذیشان نے کہہ دیا کہ آؤ خوشحال گڑھ پہنچو، اگر کسی کو خان کی فکر ہے، کسی کو شکوہ شکایت ہے تو وہ ہمارے اس قافلے کا حصہ بنے۔ تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس قافلے کا حصہ بنتے ہیں، باتیں تو بڑی یعنی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری طرف انصار عباسی صاحب کی خبر میں سب سے پہلے آپ کو سمجھا لوں۔ انصار عباسی صاحب نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کی جو طبی معائنہ ہوا ہے اس کے اندر ڈاکٹروں کا جو ہے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور عمران خان نے بھی ایک موقع پر ڈاکٹروں سے کہا کہ یار آپ نے تو کمال کر دیا، یعنی ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے۔ عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے کہ آپ نے کمال کر دیا۔ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لیا گیا ہے تو وہ بھی مطمئن ہیں، لیکن اپوزیشن یا علیمہ خان وغیرہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ عمران خان ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے جو ہے وہ حالانکہ انجیکشن بھی لگ گیا ہے، عمران خان کی طبیعت بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور عمران خان خود بھی مطمئن ہے، ڈاکٹر بھی مطمئن ہے، صرف جو ہے ان کی فیملی، یعنی لمبی چوڑی خبر صبح سے شام ہو جائے خبر پڑھتے پڑھتے انصار عباسی صاحب کی، جس کے اندر وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی والے علیمہ خان اینڈ کمپنی ڈرامہ کر رہے ہیں، عمران خان بالکل ٹھیک ہے اور ان کا علاج جو چل رہا ہے اس سے وہ مطمئن بھی ہیں۔ اچھا، اب شہباز شریف صاحب کیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ ایک تو خبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان پر ہرجانہ کیس میں سپریم کورٹ نے عمران خان کو بڑا ریلیف دیا ہے۔ 10 ارب روپے ہرجانہ کیس میں سپریم کورٹ نے ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا ہے، اور عمران خان کے حق دفاع ختم کرنے کے حکم پر نظر ثانی کی اپیل سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے، اور عدالت نے شہباز شریف کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ چلے یہ تو ایک ریلیف ہو گیا، وہ جو 10 ارب ہرجانے والا کیس ہے، شہباز شریف پھنسے کیسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، رات کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان بڑا عظیم ملک ہے، شہباز شریف بڑا گریٹ انسان ہے، فیلڈ مارشل میرے فیورٹ ہیں اور بڑے وہ بہادر ہیں، پاکستان نے انڈیا کے 11 طیارے گرائے۔ بھائی اس سے سارے خوش ہو رہے ہیں، مجھے بھی خوشی ہے۔ میں تھوڑا سا باریک ایک مناسب بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھ سکیں تو۔ کیا ہم نے انڈیا کے 11 طیارے گرائے ہیں؟ مجھے بتائیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے انڈیا کے 11 طیارے گرائے ہیں؟ کوئی فوج کا ترجمان، کوئی فضائیہ کا ترجمان، آرمی کا ترجمان، کوئی حکومت کا ترجمان بتائے کیا ہم نے 11 طیارے گرائے ہیں؟ نہیں، ہمارا یہ کلیم ہی نہیں ہے۔ ہمارا کیا کلیم ہے؟ 6 یا 7 طیارے میرے خیال سے، چھوٹے بڑے، جو کہ یہ بھی کم نہیں ہے، یہ کم نہیں ہے۔ جب 10 طیارے، 9 طیارے، 11 طیارے ہمارا کلیم ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، اتنے تو گرے ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ٹرمپ مکھن لگا رہا ہے، ٹی سی کر رہا ہے آپ کو خوش کرنے کے چکر میں، اور اس کو کوئی مانے گا بھی نہیں۔
کہ دنیا کہے کہ وہ ہو 11 طیارے، کیونکہ آپ کا وہ کلیم ہی نہیں، اتنے گرے ہی نہیں. تو پھر اب عمران شفقت نون لیگ سے وابستہ صحافی ہیں، کہتے ہیں ٹرمپ کی جانب سے بار بار وزیر اعظم پاکستان کا ذکر کرنا اور سی ڈی ایف کا حوالہ دینا اور تعریفوں کے پل باندھنا کوئی معمولی بات نہیں لگتی. اس کے پیچھے یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ پاکستان سے کوئی بہت بڑا کام لیا جانا ہے، اور انہوں نے کہا وہی اسرائیل کو تسلیم کرنا، سعودی عرب سے پہلے تسلیم کرنا، وہ ساری چیزیں. تو بھائی آپ جاہل ہیں. آپ کہیں کہ بھائی ہمارا یہ کلیم نہیں، تم ہماری کلیم خراب کر رہے ہو نا. یعنی ایک دن میں کہوں کہ میری جو ہے وہ 10 لاکھ کی چوری ہوئی ہے، اگلے دن میں کہوں میری 15 لاکھ کی، اگلے دن میں 20 لاکھ کی. لوگوں نے کہنا تمہاری کوئی بات ہے، تمہاری چوری نہیں ہوئی، تم ہر روز نمبر تبدیل کر لیتے ہو. بہرحال یہ صورتحال ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.